جنت نام ہے جسم اور روح کے اتحاد کے انعام کا. دونوں نے مل کے چونکہ زحمتیں کی ہیں لہذا ان کو انعام جنت میں ملنا چاہیے. اب جو جسم کے تقاضے ہوں، جو جسم کی ڈیمانڈ ہو، جو جسم کی ضرورتیں ہوں، وہ ضرورتیں اللہ جنت میں پورا کرے گا. اب بائی دا وے ایک بات مومنین کہتے ہیں، کہنی نہیں چاہیے ممبر پہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی نوجوان کے ذہن میں کوئی شبہ رہ جائے. انہوں نے کہا صاحب یہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی. اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں. یہ اصل میں مونوپولی جو ہوتی ہے اپنی، یہ اصل میں پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ صاحب ہماری شریک حیات ہے، ہماری بیوی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک تصور ابھرا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح دائمی ہے یا اسی دنیا سے متعلق ہے؟ یعنی پرماننٹ نکاح کہ یہاں بھی بیوی ہو، جنت میں جانے کے بعد بھی بیوی ہے. بڑی پریشانی یہ ہو جائے گی الہی عدالت کو کہ فرض کیجئے کہ شوہر جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، بیوی خطا کار تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ اب یہ جنت میں چلا رہے ہیں میری بیوی لاؤ، اور وہ ہے ادھر. دوسرا رخ، بیوی ہے مومنہ، وہ جنت میں ہے، یہ تھے بدماش، یہ چلے گئے ادھر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ جہاں میری بیوی ہے وہاں میں. تو لہٰذا یہ رشتہ جو ہے نکاح کا، یہ جب تک ہے جب تک کہ سانس باقی ہے. ادھر سانس قطع ہوئی، عدے کا دن تمام ہوئے، نہ آپ اس کے شوہر ہیں نہ وہ آپ کی بیوی ہے. لہٰذا ہر مومن یہ سمجھ لے. لیکن ہر قانون کے اندر ایک نہ ایک تو بیک ڈور ہوتا ہے. اب اگر فرض کیجئے دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہیں، تو جنت تو نام ہی ہے دل کی ہر تمنا کے نکل جانے کا. تو لہٰذا یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. لیکن جو کفو کا حکم ہے کہ جس صلاحیت کا شوہر ہوگا اسی صلاحیت کی بیوی ہوگی، قانون وہاں بھی ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ شوہر 7 درجے والی جنت میں ہو اور بیوی 2 درجے والی جنت میں ہو، دونوں کو ایک کر دیا جائے. نہیں، جہاں پر جو بھی مطالبہ ہو قدرت کا. تو لہٰذا اب ایک بات اور ہے کہ صاحب قرآن مجید میں عورتوں کے کفوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، مردوں کے حوروں کا تذکرہ کیوں ہے؟ بس اس فضیلت کے لیے میں بتانا چاہتا تھا. چونکہ یہ یورپ ہے لہٰذا یہ باتیں ہم انڈیا میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتے. یہاں چونکہ بہت ایڈوانس ہے، لہٰذا ایڈوانس لوگوں کے لیے ایڈوانس مجلس ہے. یہ عورت کی عزت اور شرافت کا قرآن نے سب سے بڑا ثبوت دیا ہے. اس سے بڑھ کر عورتوں کی کوئی رسپیکٹ قرآن مجید دکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے جنت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ترغیب دی ہے حوروں کا نام لے کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مرد اتنا خود غرض ہے کہ جب تک کہ حوروں کا ذکر نہ کیا جائے اسے جنت میں مزہ نہیں آتا. مگر عورت وہ بلند منزلت کی حامل ہے کہ اس کے لیے کسی لالچ کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قدرت نے عورتوں کی کہاں کہاں رسپیکٹ کی ہے. سورہ حل عطا کے اندر آپ پڑھ جائیں، جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور یاد رکھیں کہ سورہ حل عطا کے معنی صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے اور کسی کے نہیں. حل عطا صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے، اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. بلا شرکت غیر لوگ لگا ہوا ہے کہ کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. سورہ حل عطا کے متعلق سب کا یہی خیال ہے. تو سورہ حل عطا میں جو جنت کا تذکرہ ہے تو جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. سورہ حل عطا میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے. پالنے والے جب جنت کی ہر لذت کا تذکرہ ہے تو حور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں آئی ہے جس میں فاطمہ موجود ہے. تو فاطمہ جس بزم میں بیٹھی ہو وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کے جسم کے اندر
ایسا نظام بنایا کہ انسان اگر ہوش میں آنکھ کھول کے اپنی زندگی کو دیکھے تو اسلام کے سارے مسئلے اس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو خدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، بالکل اسی طرح کہ روح کا نہ کوئی باپ ہے، روح کا نہ کوئی بیٹا ہے، روح نہ چھوٹی ہو سکتی ہے نہ روح بڑی ہو سکتی ہے، روح کی نہ کوئی شریک حیات ہے نہ روح کی زندگی کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ایک جسم کے اندر ایک روح کی مثال لی جا سکتی ہے تو پوری کائنات میں خدا کا تصور کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا؟ اب ذرا اندازہ ملاحظہ فرمائیے کہ روح کہ ہاتھ میں یہ پورا نظام جسمانی ہے، آپ نے غذا کھائی، غذا معدے میں پہنچی، تبدیل ہوئی، بلڈ بنا، خون محفوظ ہوا، اب یہ روح کا کام ہے کہ دماغ کو آرڈر دے کہ تم ڈسٹریبیوٹ کرو۔ انصاف سے بتائیے، خون کا خزانہ ہے مگر یہ روح کا نظام عدالت ہے کہ ہر چیز کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنی اس کو ضرورت ہو۔ بالوں کو سیاہی، دانتوں کو سفیدی، نگاہوں کے اندر روشنی، کان میں سننے کی طاقت، ناخن میں بڑھنے کی طاقت، جسم میں توانائیاں، جگر کو خون، وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دنیا کے اندر کس قدر جسٹس ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر عدالت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نظام روح کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہاں عدالت ہوتی ہے، تو جو نظام خدا کے ہاتھوں میں ہوگا وہ عدل کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے قدرت کے لیے شرط واجب آئی کہ وہ قدرت عادل ہے، وہ رحیم ہے۔ بتاؤ روح ظالم ہے جسم پر یا رحیم؟ وہ کریم ہے، بتاؤ روح کریم ہے یا غیر کریم؟ وہ ستار ہے عیبوں کو چھپانے والی، بتاؤ کہ نہ جانے کتنے عیب ہیں جس کو یہ روح چھپائے ہوئے ہے۔ ورنہ اگر کوئی بدماش ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ بدماش ہے، کوئی غاصب ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ غاصب ہے، کوئی چور ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ چور ہے۔ مگر انسان جرم کرتا ہے، روح چھپا لیتی ہے، اسی طرح جیسے انسان جرم کرتا ہے خدا چھپا لیتا ہے۔ تو جب وہ کائنات میں ستار ہے یہ روح میں ستار ہے، وہ کائنات میں رحیم ہے یہ روح میں رحیم ہے۔ رازق اس نے جس چیز کو رزق مہیا نہیں کیا، تو جب روح راضی ہو سکتی ہے اس چھوٹے سے نظام جسمانی میں اور کسی کو شکوہ نہیں ہوتا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ کس کو رزق نہیں پہنچاتا۔ ہر جانور، کسی جانور کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں بھوکا مر گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا بات کہہ دی؟ کبوتر رات دن آپ دیکھتے ہیں، یہ کسی کبوتر کو دیکھا کہ بہت دبلا پتلا ہے، کسی کبوتر کو بہت جاڑا ہے، بہت موٹا ہے، کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہو۔ معلوم ہوا کہ جو نیچر کے کنٹرول میں پڑتے ہیں ایکول ویٹ ہوتا ہے۔ کسی جنگل میں چلے جائیے، جن کو نیچر کنٹرول کرتی ہے، رزق دیتی ہے، وہ ایک سائز کے۔ ہاں جو کبوتر، جو جانور آپ پالتے ہیں وہ بیچارہ وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب عادل کے ہاتھ سے ہٹ کے ظالم کے قبضے میں آ گیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کا رزق ہے، اس دنیا میں ہر انسان کا رزق ہے۔ اب اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو سمجھ لو کسی ظالم نے اس کا حق مار لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت کسی پر رزق کی پابندیاں نہیں کرتی، ظالم انسان اس رزق کو زیادہ لے لیتا ہے، لہذا کوئی بھوکا رہ جاتا ہے۔